بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ مرزا انجینئر کی ایک ویڈیو سنیں انشاءاللہ پھر اس پہ بات کرتے ہیں. مالک بن حویرث وہ صحابی ہے، اس کے نام سے نا حنفیوں کے ایوانوں میں زلزلے آتے ہیں، کیونکہ یہ وہ صحابی ہے جو حضور کی وفات سے آلموسٹ 1.5 سال پہلے مسلمان ہوا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر، اور اس نے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور بخاری مسلم میں اس نے نماز کا طریقہ روایت کیا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. مرزا انجینئر نے رفع دین کے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے زمین آسمان کے قلابے ملا دیے اور ایک فروعی مسئلے کو اتنا ہوا دے کر آسمانوں پہ پہنچا دیا. اور حضرت سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام بھی انتہائی بے ادبی کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ نے سنا لے رہا ہے، یہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دے کر یہ کہتا ہے کہ وہ آخر میں مسلمان ہوئے اور ان کی جو ملاقات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بالکل آخر میں ہوئی، لہذا اس وجہ سے ان کا رفع دین کی روایت سب لے کے آخری عمل ہے. اب ہم اگر یہ اس بات پہ آ جائیں کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ چند دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہے، اگر ان کی بات آپ کے نزدیک حجت ہے تو ہمارے نزدیک وہ صحابی کہ جو چند دن نہیں وصال تک ساتھ رہے، آپ کہہ رہے ہیں نا مالک بن حویرث کی وہ روایت تو آخری زمانے کی ہے تو منسوخ رفع دین ہوتا تو وہ کیسے روایت. میں آپ کو اس سے بات کی بات بتاتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آخری وقت تک رہے. یہ وہ صحابی جو اولین میں سے ہیں، اوائل کے مسلمانوں میں سے ہیں، اور آخری وقت تک ہر غزوے میں سرکار کے ساتھ رہے اور وصال کے وقت بھی ساتھ تھے. یہ کہتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا تمہیں رسول اللہ کی نماز نہ پڑھوں. اسی طرح مولا علی سے روایت ہے کہ آپ رفع دین نہیں کرتے تھے، اور بہت سارے صحابہ سے اور روایت ہے کہ وہ رفع دین نہیں کرتے تھے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے نزدیک حجت بن گیا، جو آخری 40 دن پہلے آئے وصال شادی سے، تو آپ یہ بتائیں کہ جو وصال تک ساتھ رہے، جو شروع سے لے کر آخر تک ساتھ رہے، ان کی روایت آپ کے نزدیک حجت کیوں نہیں؟ ایک سوال یہ. دوسری بات یہ ہے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی روایت کو اگر آپ حجت بناتے ہیں تو ایک بالکل صحیح حدیث ان سے ایک بالکل صحیح نسائی شریف میں روایت موجود ہے، جس کو البانی نے بھی صحیح کہا ہے، 1143 نمبر. اب زبیر علی صحیح کا ظاہر ہے کہ وہ کھینچ تان کریں ایسی روایتوں کو صحیح ثابت کر دیتا ہے، لیکن البانی اور عرب محققین اس کو صحیح مانتے ہیں. وہ روایت یہ ہے کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل فی الصلاۃ رفع یدیہ، جب آپ نماز میں داخل ہوتے رفع دین کرتے، جب رکوع سے اٹھتے رفع دین کرتے، جب رکوع، اسی طرح جب سجدے سے اٹھتے اذا رفع رأسہ من السجود، جب سجدوں سے اٹھتے فعل مثل ذلک کلہ، ایسا ہی کرتے. اب یہ بتائیے کیا سجدوں سے اٹھنے کے وقت آپ رفع دین کے قائل ہیں؟ کیا آپ سجدوں سے اٹھنے کے وقت میں رفع دین کے قائل ہیں؟ آپ قائل نہیں ہیں. تو مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی صحیح سند سے روایت سجدوں کے بعد کے رفع دین کی بھی ہے، آپ اس پہ پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ آپ کہیں گے صحیح بخاری میں اتنی آئی، تو صحیح بخاری میں جتنی روایت آ گئی اس سے زیادہ کیا روایت مل ہی نہیں سکتی کہیں سے. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی روایت میں ایک اور بات بھی ہے جو کہ اسی نسائی شریف کے اندر ہے، اور نسائی شریف کی حدیث نمبر 1087 ہے. دیکھیے حدیث دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذا رفع یدیہ، جب نماز پڑھتے تو رفع دین شروع جب نماز شروع کرتے تو رفع دین کرتے، اذا رکع واذا رفع رأسہ من السجود واذا سجد، جب سجدہ کرتے تو بھی رفع دین کرتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ، جب دو سجدوں سے اٹھتے پھر بھی رفع دین کرتے یہاں تک کہ دو کانوں کی لو تک ان کے ہاتھ آ جاتے. اب یہ بتائیے کہ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانے کے آپ بھی قائل نہیں، اور وہابی بھی قائل نہیں، اور آپ رفع دین کے قائل ہیں. آپ یہ بتائیے کہ یہ دو جو میں نے بات بیان کی جس کو البانی نے دونوں کو صحیح کہا ہے، دونوں کے اندر سجدوں کے درمیان سجدے میں جاتے وقت کا رفع دین، اٹھتے وقت کا رفع دین، یہ بتائیں کہ آپ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے اور آپ کانوں کی لو تک ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ بھی صحیح سند سے حضرت مالک بن حویرث سے روایت موجود ہے.
ہاں تعویلیں جو پھر ظاہر ہے کہ مرزا انجینئر وہ تعویلیں جو نہ کتابوں میں ملتی ہیں نہ اصولوں کے تحت ہیں، اپنی مرضی سے جس کی جو چاہے تعویل کرو، یہ تو پھر ظاہر اپنی فیکٹری کھولی ہے آپ نے، محمد بن عبدالوہاب نجدی کی طرح جس کو چاہا شرک بنا دیا۔ تو لہذا یہ روایتیں مالک بن حویرث سے ثابت ہیں، آپ ان پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ لہذا ہمارے نزدیک رفع ایدین بالکل منسوخ ہے علاوہ پہلی تکبیر کے، اور آخری صحابی، پہلے صحابی اور آخری صحابی یعنی آخر سے لے کر، اور اس کے بعد دیکھیے جو پہلے شروع سے لے کر آخر تک ساتھ رہے، حضرت عبداللہ بن مسعود جو صاحب النعلین والوسادہ، جن کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو عبداللہ بن مسعود تمہیں دے وہ لے لو، اس پر عمل کیوں نہیں کرتے آپ؟ لہذا ان فروعی مسئلوں میں اتنا شدت کا اختیار کرنا بالکل بھی انصاف کے مطابق نہیں۔ تو مرزا انجینئر یہ کہتا ہے کہ ہم حنفی مالک بن حویرث کی اس کی روایت سے ڈرتے ہیں، ہمارے کسی کتاب میں دکھاؤ کہ ہم مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے ڈرتے ہیں، ہم نے کوئی توجیحات بیان کرنے کی کوشش کی، ہم ڈر رہے ہوں، سہم رہے ہوں، کسی جگہ دکھاؤ، ہمارے کسی حنفی کتاب میں دکھاؤ، کسی حنفی عالم کی تقریر سناؤ جو مالک بن حویرث کی اس روایت سے ڈرتا ہو اور حضرت مالک بن حویرث سے ڈرتا ہو۔ ہم ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، وہ صحابی ہیں، ہم علمی طور پر صحابہ کے اختلافات ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک صحابی کی رائے لے لیتے ہیں، ہم کسی کا سب کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور بلا وجہ جب آپ ڈرنے کی بات کرتے ہیں، ڈرنا اللہ سے ہے، باقی سب شخصیات کا ادب و احترام ہوتا ہے، حیا ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔